नाज़रीन आदाब। 11 जनवरी 2022 मुताबिक 7 जमात الثانی के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाया अहम खबरों के मुताबिक उत्तराखंड के हरिद्वार में मुनक्किद धर्म संसद के दौरान नफरत अंगेज तकरीर के मामले पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। पीर के रोज हरिद्वार धर्म संसद के ताल्लुक से मुजरिमाना कार्रवाई का मुतालबा करने वाली मफाद अम्मा अर्जी पर जल्द समाअत की यकीन दहानी कराई गई है। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने इस ताल्लुक से फौरी समाअत के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना के सामने गुजारिश की। कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हम ऐसे वक्त में जिंदगी गुजार रहे हैं जहां मुल्क में सत्यमेव जयते नारा बदलकर शस्त्रमेव जयते हो गया है। चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने कपिल सिब्बल की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि हम इस पर गौर करेंगे। क्या पहले से ही कुछ जांच चल रही है? इसके जवाब में सिब्बल ने बताया कि हालांकि FIR दर्ज कर दी गई है लेकिन किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। साथ ही सिब्बल ने गुजारिश की कि यह मामला उत्तराखंड रियासत में पेश आया है, आपकी मुदाखलत के बगैर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बादजा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस मामले की समाअत के लिए तैयार हो गए। वजीर आला उत्तर प्रदेश ने मौसम कंट्रोल के लिए एक वक्त में दफातर में मुलाजिमीन की सिर्फ निस्फ तादाद को ही बुलाने और घर से काम करने को तरजीह देने पर जोर दिया है। वजीर आला ने पीर को कोविड मैनेजमेंट टीम की मीटिंग में कहा कि रियासत के तमाम सरकारी और निजी दफातर में एक वक्त में 50% मुलाजिमीन की मौजूदगी का निज़ाम नाफिज किया जाना चाहिए। वजीर आला की हिदायत के मुताबिक अगर प्राइवेट सेक्टर के दफातर में काम करने वाला कोई मुलाजिम कोविड पॉजिटिव निकलता है तो उसे भी 7 दिन की कम अज कम तनख्वाह के साथ छुट्टी दी जानी चाहिए। तमाम दफातर में कोविड हेल्प डेस्क का क़याम लाजमी है, बगैर स्क्रीनिंग के किसी को अंदर जाने की इजाज़त ना दे। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सदर जगत प्रकाश नड्डा, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, कर्नाटक के वजीर आला बसवराज बोमई और मरकजी वजीर अजय भट्ट भी कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के गुज़िश्ता दिनों पंजाब दौरे के दौरान मुबैना तौर पर सिक्योरिटी में लापरवाही के मामले में रियासत के आला पुलिस अफसरों को मरकजी हुकूमत की जानिब से वजह बताओ नोटिस जारी करने पर नाराजगी का इजहार किया है। चीफ जस्टिस NV रमन्ना की सदारत वाली बेंच में मरकजी हुकूमत का मौक़िफ़ पेश करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि अगर आप रियासत के अफसरों के खिलाफ तादेबी कार्रवाई करना चाहते हैं तो इस अदालत के लिए क्या काम बचेगा। बता दें कि जस्टिस रमन्ना की सदारत वाली सह रुकनी बेंच ने मफाद आमा की एक अर्जी की समाअत के दौरान जुमे को मरकज और रियासती हुकूमतों को पीर यानी 10 जनवरी तक अपनी तरफ से किसी किस्म की जांच न करने की हिदायत दी थी। बावजूद इसके मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासत के आला पुलिस अफसरों को मुबैना तौर पर सिक्योरिटी में लापरवाही पर वजह बताओ नोटिस जारी किए गए थे। PM मोदी ने अपनी सिक्योरिटी में हुई मुबैना चूक के ताल्लुक से सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की थी। उनके इस कदम पर अब मशहूर मारूफ नगमा निगार जावेद अख्तर ने तंजिया अंदाज में हमला किया है। जावेद अख्तर ने 10 जनवरी को एक ट्वीट किया जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए लिखा है कि हमारे वजीर आजम ने खुद के लिए ख्याली खतरे पर सदर जमहूरिया से मुलाकात की थी और बात की थी, और वो भी तब जब वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठे थे और चारों तरफ से बॉडीगार्ड से घिरे हुए थे। वो मजीद लिखते हैं, लेकिन उन्होंने उस वक्त एक लफ्ज भी नहीं कहा जब लाखों हिंदुस्तानियों की नस्लकुशी की खुलेआम धमकी दी गई थी। इस ट्वीट के बाद जावेद अख्तर मौजूद बहस बन गए हैं। सोशल मीडिया पर उनकी हिमायत में और उनके खिलाफ तबसरों का सिलसिला जारी है। अवधनामा में शाया जिले की खबरों के मुताबिक अमरोहा में नायाब अब्बासी डिग्री कॉलेज और हाशमी PG कॉलेज में रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के अहकामात के मुताबिक डिग्री तकसीम मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें गुज़श्ता 3 तालीमी बरसों की डिग्रियां मुताल्लिका तलबा में तकसीम की गईं। इस मौके पर प्रिंसिपल डॉक्टर लुबना हामिद ने डिग्री हासिल करने वाले तमाम तलबा को मुबारकबाद देते हुए मजीद इल्म हासिल करने की तलकीन की। चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर मेहताब अमरोहवी ने कहा कि डिग्री सिर्फ एक तालीमी सबूत है। उन्होंने तमाम तलबा पर जोर दिया कि वो अपने मुस्तकबिल की तामीर और कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ पर अपनी तवज्जो मरकूज करें। इस मौके पर हिंदी डिपार्टमेंट की जानिब से एक सेमिनार का भी इनेकाद किया गया, जिसमें मुक़र्रिरीन ने हिंदी को रोजाना इस्तेमाल करने की जरूरत की बुनियाद पर जोर दिया। हमारी आवाज़ फाउंडेशन की चेयरपर्सन शबीना खान ने कहा है कि गुर्बत के मामले में 2009-10 का नेशनल सैंपल सर्वे बताता है कि रियासत में मुसलमानों की फी खानदान आमदनी महज 752 रुपए है, हालांकि कौमी सतह पर यह 988 रुपए है। रोजगार से दूरी, सरकारी मराआत की जबरदस्त कमी और सेहत के मामलात में बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम न होना इस तबके के लिए आम बात होकर रह गई है। यानी यह कि बड़ा तबका जो यूपी की सियासत में अहम असर रखता है बुरी तरह से पस्ती का शिकार है। हर सियासी पार्टी इस कौम का इस्तेहसाल और इस्तेमाल करती
آئی ہے، صحیح معنوں میں اس طبقے سے کسی کو کوئی دلی ہمدردی یا لگاؤ ابھی تک ہم کو نظر نہیں آتا۔ الیکشن کے موقع پر ہر کوئی اس قوم کو سبز باغ دکھاتا آیا ہے اور فساد میں جانی مالی نقصان بھی اسی قوم کا ہوتا ہے۔ اتر پردیش نوئیڈا کے سیکٹر 70 کے دفتر میں ایس پی کے سابق مہانگر صدر راکیش یادو کی قیادت میں سماجوادی پارٹی تنظیم کے اہم عہدیداروں اور سینئر رہنماؤں کی ایک میٹنگ ہوئی۔ اس موقع پر ایس پی ایم ایل سی راکیش یادو نے کہا کہ پورے اتر پردیش میں ایس پی کی لہر چل رہی ہے اور عوام نے اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ عوام دشمن بی جے پی حکومت کو اقتدار سے ہٹا دیا جائے گا۔ اس بار پارٹی کارکن نوئیڈا کی سیٹ جیت کر تاریخ لکھنے کا کام کریں گے۔ ایس آئی او کی سنبھل یونٹ کے ذمہ داران نے آج شہر ایم ایل اے نواب اقبال محمود کو ایک میمورنڈم پیش کیا، جس میں نوجوانوں کے مسائل کو لے کر موجودہ سیاسی جماعتوں کے ذمہ داران سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ آئندہ الیکشن میں تعلیم، روزگار جیسے مسائل کو الیکشن کے ایجنڈے میں شامل کریں۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ضلع میں ایک یونیورسٹی قائم کی جائے، رامپور کی مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی کو سیاسی مخالفین سے بچایا جائے، سبھی یونیورسٹی میں ضرورت کے مطابق عربی، فارسی اور اردو کی سیٹیں رکھی جائیں، مدارس کی صنعت کو ایک قانونی ڈگری تسلیم کیا جائے اور جسٹس تنگانات مشرا کی سفارشات کو جلد از جلد نافذ کیا جائے۔ بہوجن سماج پارٹی کی قومی صدر اور اتر پردیش کی سابق وزیر اعلیٰ کماری مایاوتی کی ہدایت پر امبیڈکر نگر ضلع صدر اروند گوتم نے ٹانڈا اسمبلی نشست سے بہوجن سماج پارٹی کی جانب سے منوج کمار ورما کو امیدوار بنایا ہے، جبکہ کٹہری اسمبلی نشست سے پرتیک پانڈے کو میدان میں اتارنے کا اعلان کیا ہے۔ اروند گوتم نے کہا کہ آج ٹانڈا و کٹہری اسمبلی نشست کے لیے بہت خوشی کا موقع ہے اور ان تمام افراد کے لیے شدید جھٹکا ہے جو پارٹی چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ منوج کمار ورما اور پرتیک پانڈے کو بہن مایاوتی کی دعائیں حاصل ہوئی ہیں اور وہ بی ایس پی کے امیدوار بنائے گئے ہیں۔ اپیکس اقرا فاؤنڈیشن لکھنؤ اور فخر الدین علی احمد میموریل کمیٹی کے اشتراک سے طالبات کا مشاعرہ ایک تاریخ ساز کارنامہ ہے۔ یہ پروگرام اس لیے بھی نہایت اہم ہے کہ عام تاثر یہ ہے کہ نئی نسل اردو شعر و ادب سے بے بہرہ ہے، لیکن آج اتنی بڑی تعداد میں یونیورسٹی اور ڈگری کالجز کی طالبات کی بحیثیت شاعرہ شرکت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت سرخیز ہے ساقی۔ بحیثیت صدر خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار ڈاکٹر ریشما پروین، صدر شعبہ اردو کھنکھن جی گرلز پی جی کالج نے ایک شام لکھنؤ کی اردو شاعرات کے نام عنوان سے آل انڈیا کیفی اعظمی اکیڈمی نشاد گنج لکھنؤ میں ہونے والے پروگرام میں کیا۔ مہمان خصوصی ڈاکٹر اطہر نبی ایڈوکیٹ اور مہمان اعزازی کے طور پر اطہر صغیر زیدی چیئرمین فخر الدین علی میموریل کمیٹی اور احمد جلال سابق سی او سٹی موجود رہے۔ نظامت کے فرائض ڈاکٹر ہارون رشید نے انجام دیے۔ فاؤنڈیشن کے سیکریٹری عذرا انجم نے بتایا کہ اپیکس اقرا فاؤنڈیشن کی جانب سے آئندہ مارچ میں ماہنامہ کتاب اور رسالہ شبخون کی ادبی خدمات اور لکھنؤ کی اردو شاعرات ایک مطالعہ کے عنوان سے سیمینار منعقد کیا جائے گا۔ آنے والے اسمبلی انتخابات کو جمہوریت بچانے کا انتخاب قرار دیتے ہوئے سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے الزام لگایا کہ بی جے پی کی حکمت عملی انتخابات کو گونجلک بنانے اور سرکاری مشنری کا غلط استعمال کر کے انتخابات کی غیر جانبداری کو متاثر کرنا ہے۔ اکھلیش نے اپنے بیان میں کہا کہ بی جے پی ایسی سیاسی پارٹی ہے جو صرف انتخاب لڑتی ہے، ترقی اور مفاد عامہ سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئینی اداروں کو بی جے پی حکومت نے جان بوجھ کر کمزور کیا ہے، جبکہ گزشتہ سماجوادی حکومت نے بنیادی ڈھانچے کی توسیع کا کام کیا تھا۔ اتر پردیش میں نافذ ضابطۂ اخلاق کے تحت سرکاری اور پرائیویٹ پراپرٹیز سے کل 9,60,482 اشتہاراتی مواد ہٹائے گئے ہیں۔ ریاست کے چیف الیکشن آفیسر اجے کمار شکلا نے پیر کو بتایا کہ ریاست کی 403 اسمبلی حلقوں کے لیے 10 فروری سے 7 مراحل میں انتخابات کے اعلان کے بعد پوری ریاست میں مثالی ضابطۂ اخلاق کو یقینی بنانے کے لیے سرکاری نجی جائیدادوں سے کل 9,60,482 پروموشنل مواد کو ہٹا دیا گیا ہے۔ چیف آفیسر نے کہا کہ پرامن پولنگ کے لیے پولیس کی جانب سے اب تک 10,007 لائسنس یافتہ اسلحے بھی جمع کرائے جا چکے ہیں۔ اتر پردیش کانگریس کمیٹی کے مرکزی دفتر پر سابق وزیر و میڈیا شعبے کے چیئرمین نسیم الدین صدیقی اور سابق ممبر اسمبلی خزانچی ستیش اجمانی کی موجودگی میں کئی ضلعوں سے آئے بھاجپا، سپا اور بسپا چھوڑ کر سینکڑوں لوگوں نے کانگریس پارٹی کی رکنیت حاصل کی۔ اس موقع پر نسیم الدین صدیقی نے کہا کہ پرینکا گاندھی اور راہل گاندھی جی کی قیادت میں اتر پردیش میں کانگریس پارٹی مسلسل مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور عوامی مسائل کے حل کے لیے مضبوطی کے ساتھ آواز اٹھا رہی ہے۔ ستیش اجمانی نے کہا کہ بڑھتا ہوا کانگریس خاندان ہونے والے اسمبلی انتخابات میں کانگریس پارٹی کی اقتدار میں واپسی کی علامت ہے۔ مسرور ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام سینٹ روز پبلک اسکول گڑھی پیر خاں ٹھاکر گنج میں ہندی اردو کے معروف شاعر کنور کسمیش کی 8ویں تخلیق گلستان غزل کا اجرا عمل میں آیا۔ صدارت فخر الدین علی احمد میموریل کمیٹی کے سابق چیئرمین محمد نہال رضوی نے کی، جبکہ نظامت کا فریدہ شکیل گیاوی نے انجام دیا۔ عرفان بالا بنکوی اور ڈاکٹر اسرار الحق نے اپنے مقالے سے صاحب تقریب کی علمی و ادبی خدمات پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ صدر تقریب نہال رضوی نے کہا کہ اس طرح کی گنگا جمنی تہذیب پر مشتمل کامیاب شعری تقریب بہت کم دیکھنے کو
ملتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اردو ہمارے جو اس ملک کے رگ رگ میں شامل ہے، اس کا خوبصورت مظاہرہ شعراء کے اشعار میں کیا گیا۔ خصوصاً کنور کشمیش کی زبان و بیان سے یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ آزادی کی 8ویں دہائی میں اردو زبان و ادب پر کوئی منفی اثر بھی پڑا ہے۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق ایران کے دورے پر آئے ہوئے افغان محکمہ خارجہ کے قائم مقام مولوی امیر خان متقی نے آج بروز اتوار ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان کے عوام کی جدوجہد نے ظاہر کر دیا ہے کہ کوئی بھی بیرونی طاقت افغانستان پر قبضہ اور حکومت نہیں کر سکتی۔ انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف سے افغانستان کے مصیبت زدہ عوام کے لیے انسانی امداد کی یاد دہانی کرائی اور مزید کہا کہ ایران اس امداد کو جاری رکھتے ہوئے اپنے علاقائی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر افغان عوام کی مشکلات کے خاتمے کے لیے مزید امداد فراہم کرے گا۔ امریکی ریاست نیو یارک کے مرکزی شہر نیو یارک سٹی میں ایک عمارت میں آگ لگنے سے 9 بچوں سمیت 19 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق نیو یارک سٹی کی عمارت میں گزشتہ روز لگنے والی آگ سے زخمی درجنوں افراد کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں 13 بچوں کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق آگ عمارت کی 19ویں منزل پر بجلی ہیٹر کی وجہ سے لگی۔ آگ صرف محدود حصے میں لگی تھی، لیکن دھواں پوری عمارت میں پھیل گیا اور کئی افراد اس کے اندر پھنس گئے اور متعدد افراد جان بچا کر نکلنے میں کامیاب بھی ہوئے۔ فائر فائٹرز نے وہاں موجود افراد کو بچانے اور آگ بجھانے کے لیے تمام تر کوششیں کی، یہاں تک کہ ان کے آکسیجن ٹینک بھی خالی ہو گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران میں تقریباً 4 ملین افغان پناہ گزین ویکسینیشن کی خدمات سے مستفید ہوئے ہیں۔ یہ بات حسین امیر عبداللہیان نے اتوار کے روز ایک ٹی وی چینل پروگرام میں انٹرویو دیتے ہوئے کہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران میں مقیم تقریباً 4 ملین افغان پناہ گزین ویکسینیشن کی خدمات سے مستفید ہو چکے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ناروے کے وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو میں نے اعلان کیا کہ افغانستان میں حالیہ پیش رفت میں ہم نے تقریباً 700,000 افغانوں کی حمایت کی ہے۔ روزانہ 5,000 سے زیادہ افغان ملک میں داخل ہوتے ہیں جنہیں رہائش کی فراہمی اور ویکسینیشن پلانے کی ضرورت ہے۔ ہم بین الاقوامی امداد کو راغب کرنے اور یورپ کی مدد کے لیے حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی مرکزی ادارے کی حالیہ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور دیگر ممالک کی امداد اور طالبان حکومت کے پاکستان کے ساتھ تعلقات افغانستان کے مستقبل کو تشکیل دیں گے۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق ان رپورٹس میں واشنگٹن سے تعلق رکھنے والے امریکی انسٹیٹیوٹ آف پیس نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو یاد دہانی کرائی ہے کہ صرف انسانی بنیادوں پر کی گئی امداد افغانستان میں معاشی انہدام کو نہیں روک سکتی۔ لکھاری ایلزبتھ کا ماننا ہے کہ افغان حکومت کا اب مستقبل میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے دی گئی امداد ملک کے مستقبل کے تعین میں فیصلہ کن عنصر ثابت ہوگا۔ یروشلم کے یونانی آرتھوڈوکس سربراہ نے بنیاد پرست اسرائیلی گروہوں پر شہر میں موجود مسیحیوں کو دھمکانے کا الزام لگایا ہے، جسے اسرائیلی حکام بے بنیاد قرار دے رہے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے نے رائٹرز کے مطابق ہفتے کو ٹائمز آف لندن میں شائع ایک کالم میں تھیوفیلس سویم نے لکھا کہ ان کا خیال ہے کہ ان دھمکیوں کا مقصد مسیحی برادری کو یروشلم کے مقدس شہر سے بھگانا ہے۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی کے ساتھ پرانے شہر سمیت مشرقی یروشلم پر قبضہ کر لیا تھا۔ جنگ کے بعد اسرائیل نے مشرقی یروشلم کو ایک ایسے اقدام کے تحت اپنے میں ملا لیا تھا جس کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ اودھنامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔